علیکم۔ آج کا دور قرب قیامت کا وہ دور ہے جس میں امت مسلمہ تمام کبیرہ گناہوں کو 100% حلال کر چکی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حرام کو حلال قرار دینے کے لیے نام تبدیل کر لیے گئے ہیں۔ مثلا قبر پرستی کو اللہ کے قرب کا وسیلہ کہا جاتا ہے، سود کو پروفٹ کہا جاتا ہے، اور عورتوں کا نامحرم مردوں سے عشق لڑانا، بے حیائی کرنا، اس کو لو کا نام دیا جاتا ہے۔ فلموں، ڈراموں، گانوں کو انٹرٹینمنٹ کہا جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والے کا گھر ہو یا دفتر، ذاتی گاڑی ہو یا پبلک ٹرانسپورٹ ہو، مسجد ہو یا محلہ، انلائٹن ماڈریشن زدہ مسلمانوں کی کوئی بھی بستی اس چیز سے پاک و صاف نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کو، قرآن کو مومن مسلمان کے روح کی غذا قرار دیا تھا، جبکہ نام نہاد مسلمان ان فلموں، ڈراموں کو، گانوں کو اپنی روح کی غذا سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح علماء کے بھیس میں جاہل مولوی اور اسلام دشمن دین کے کم پڑھے مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے جھوٹے دلائل دے کر ان کا برین واش اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ ان فضول چیزوں کو، ان بے حیائی کے کاموں کو، ناچ گانوں کو حلال سمجھتے، حلال تصور۔ اور لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ موسیقی کا جو آغاز ہوا وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے، کہ ان کے پاس ایک سریلی بانسری تھی اور ان کے ساتھ پرندے اور پہاڑ بھی موسیقی میں مگن ہوا کرتے تھے، جبکہ یہ اللہ کے نبی پر سراسر الزام ہے، تہمت ہے۔ نبیوں کا کام، پیغمبروں کا کام گانا بجانا نہیں ہوتا ہے، گانا سننا نہیں ہوتا ہے، بلکہ پیغمبروں کا کام اللہ کے دین کی تبلیغ، اللہ کی توحید کی تبلیغ، اللہ کی شریعت کو لوگوں تک پہنچانا ان کا یہ کام ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر کہیں بھی ان کی بانسری کا ذکر نہیں ہوا، اگر ذکر ہوا ہے ان کے بے مثال ذکر کی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام اور ان کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح بیان کیا کرتے تھے، اور موسیقی کو جائز قرار دینے کے لیے جو دف کے متعلق احادیث دلائل ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے، ان کا حوالہ دیا جاتا ہے، جبکہ ایسا کرنا سراسر غلط ہے، ناجائز ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، فرمایا میری امت کے اندر ضرور ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زنا کو اور ریشم لباس کو، شراب کو اور گانوں کو، موسیقی، آلات موسیقی کو، ان چیزوں کو حلال سمجھ لیں گے، ان کو حلال تصور کر لیں گے۔ مسلمانوں کے اندر جب قبر اور قیامت کا خوف نہ رہے اور تحقیق کا مدہ ختم ہو جائے، محض سنی سنائی باتوں پر اعتماد کیا جانے لگے، تو دین کے اندر حرام چیزیں انہیں حلال کر لیا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی 100% سچ ثابت ہو رہی ہے۔ بدکاری، مردوں کا ریشم لباس پہننا، شراب عام ہونا اور آلاتی موسیقی، ناچ گانا عام ہونا، یہ ایسے کام ہیں، ایسی چیزیں ہیں جن پر شرمندہ ہونے کے بجائے ان پر فخر کیا جاتا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر گھنٹی ہو اس گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنٹی کو شیطان کے باجوں میں سے قرار دیا ہے۔ جب اسلام کے اندر گھنٹی تک کو حرام قرار دیا گیا ہے تو یہ ناچ گانے، یہ فلم ڈرامے کیسے جائز ہو سکتے ہیں، کیسے حلال ہو سکتے ہیں؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 2 احمقانہ اور فاجرانہ آوازوں سے منع کیا گیا ہے، خوشی کے موقع پر ساز، ناچ گانے، شیطانی جو باجے ہوتے ان کی آواز، اور مصیبت کے وقت چیخو پکار، گرہبان پھاڑنا، بال نکالنا، سینہ گوبی کرنا وغیرہ۔ تمام خوشیوں کے موقع پر ناچ گانا، میوزک بجانا یہ حرام ہے، لیکن ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ شادیوں کے موقع پر ہماری مائیں بہنیں اور ان کی سہیلیاں ناچنے گانے کی تمام حدیں پار کر ڈالتی ہیں، تمام ریکارڈ توڑ ڈالتی ہیں، اور مرد اور عورتیں مل کر اونچی آواز میں میوزک لگا کر ناچتے اور گاتے ہیں، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنٹی تک کو حرام قرار دیا تھا۔ جس گھر کے اندر گھنٹی ہو اس گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور جس گھر کے اندر صبح شام
موبائل فون پر، لیپ ٹاپ پر، کمپیوٹر وغیرہ پر ناچ گانے چلتے ہوں، فلمیں ڈرامے چلتے ہوں، اس گھر کے اندر فرشتے کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ اس گھر پر اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہو سکتی ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آج گھروں کے اندر بے سکونی ہے، فساد ہے، اور یہ چیزیں اولاد کی ناقص تربیت کا باعث بھی ہیں، اور ایسے ہی لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر پتھراؤ کی بارش، ان کی شکلیں مسخ ہونے اور زمین میں دھسنے کے واقعات رونما ہوں گے۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کب ہوگا؟ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب یہ ناچ گانے، یہ آوازیں، یہ فلمیں ڈرامے عام ہو جائیں، اور جب یہ ناچنے والیاں عام ہو جائیں، اور شراب کو کثرت کے ساتھ پیا جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ رات شباب اور کباب میں گزاریں گے، اور صبح جا کر ان کی شکلیں بندر جیسی ہوں گی اور خنزیر جیسے ہوں گی۔ یہ عذاب انہیں اس لیے عطا کیا جائے گا، نازل کیا جائے گا کہ وہ شراب پینے، سود کھانے، ناچنے گانے اور فاحشہ عورتوں کو اپنے پاس رکھنے اور رشتہ داری توڑنے کو جائز تصور کر لیں گے، حلال تصور کر لیں گے۔ لہٰذا مسلمانوں، اللہ کا عذاب اور موت آنے سے پہلے ان تمام چیزوں سے، ان موسیقی، ان فلم و ڈراموں سے توبہ کر لیجئے، اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو بھی ان چیزوں سے منع کیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر رحمان ہے تو اس کے غضب اور سزا کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جس انسان کو اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عبرت کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ کم